زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مشک دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مشک ہوتا ہے اصلی اور ایک ہے نقلی. نقلی جو مشک ہوتا ہے اس کو تو عطار یعنی جو بیچنے والا وہ اس کو پہچانواتا ہے اور گاہک کو دکھاتا ہے کہ یہ مشک ہے. اور جو مشک اصلی ہوتا ہے وہ عطار کو دکاندار کو پہچانوانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کی اپنی جو خوشبو ہوتی ہے وہ خود ہی گاہک کو اپنی طرف کھینچ لیتی اور خوشبو بتا دیتی کہ موجود ہے یہاں پہ. اسی طرح اصلی جو مشک ہوتا ہے اس کی بہت حفاظت. جب ہرن کے نافے میں یہ آ جاتا ہے مشک، اولاً تو ہر ہرن کے اس میں ہوتا نہیں، خاص قسم کا ایک ہرن ہے اس کے نافے میں یہ مشک ہوتا ہے. جب یہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہرن حفاظت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کھانا پینا سونا جو ہے اس کا عام طریقے پر جو جانوروں کا ہے انداز وہ نہیں رہتا ہے. یعنی بے فکری اور غفلت کی بات نہیں رہتی. ہر وقت اس کو یہ لگا رہتا ہے ایسا نہ ہو شکاری آئے اور شکار کر کے اس کو لے کے چلا جائے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جیسے اصلی مشک باہر آنے سے پہلے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے ہرن، اسی طرح باہر آ جانے کے بعد میں اب اس کی خوشبو کو اگر دکاندار یا عطار روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا ہے، وہ خوشبو خود کھینچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے تقوی کا حال ہے. اللہ پاک جس کو تقوی کی نعمت نصیب فرما دیتے ہیں وہ متقی دو باتیں رہتی ہیں. ہر وقت اسے فکر رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں شکار ہو جائیں اور یہ تقوی کی نعمت چلی جائے ہمارے پاس سے. ہر وقت فکر رہتی ہے، کھا رہا پی رہا چل رہا کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی توجہ ادھر لگی رہتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے ہمارے پاس. اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے متقی جو اللہ پاک جس کو صحیح تقوی دے دیتے ہیں کہ وہ کھانے میں بھی احتیاط برتتا ہے. علم غلم الٹا سیدھا نہیں کھا لیتا، اس لیے کہ وہ متاثر ہو جائے گا اس سے فوراً. اسی طریقے سے عام لوگوں کی طریقے سے فاسقانہ فاجرانہ ماحول میں وہ نہیں جاتا ہے. وہ اندر کی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کو رہتی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ متقی کہیں بھی رہے خاموش بھی بیٹھا رہے گا تو اس کے چہرے کے جو انوارات ہیں اور اس کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ بتاتی رہتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے. وہ جیسے مشک بتایا، دکاندار نہیں کہنا پڑتا ہے اصلی کے بارے میں یہاں رکھا ہوا ہے، وہ تو خود ہی بتا دیتا ہے کہ ہاں موجود ہے. وہ ایسی تقوی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دور دور تک مہکتی رہتی ہے اس کی. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ نعمت دے رکھی ہے ان کے پاس آدمی تھوڑی دیر بیٹھے وہ کچھ بھی نہ کہے، نہ کچھ بیان کرے، نہ کچھ بولے، بالکل خاموش بیٹھا رہے وہ تو بھی اس کی خوشبو جو ہے اس سے متاثر ہو کر کے آدمی کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. بعض ہمارے ایسے بھی اکابر رہے ہیں جو بالکل امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے وہ، لیکن ان سے بڑے بڑے علماء رجوع تھے، جایا کرتے تھے اس میں. ظاہر سی بات ہے اب بڑے علماء کو جو متاثر کرنے والی جو چیز تھی وہ علم تھوڑی نہ تھا ان کا، بلکہ وہ اندر کی جو چیز تھی وہ ان کو ادھر لے جا رہی تھی وہاں پر.
لیکن اللہ پاک کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست علوم کا فیضان ان کی طرف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو کتابی علم ہے جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، نصاب پورا کر لیا، وہ بغیر اس کے ان کو علم مل جایا کرتا اس میں. بھائی ضرورت اس کی ہے، ایک تو ایک بات، ایک تو ہم لوگوں کو سب کو ذہن میں رکھنے، سب کے ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو یہ احساس ہی پیدا فرما دے، اصل زندگی تقوی والی زندگی ہے، اور فاسقانہ فاجرانہ زندگی جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کہنے کے اعتبار سے تو زندگی ہے، وہ تو ایک جانوروں والی زندگی ہے. وہ جانور بھی آزادانہ زندگی اپنی نفسانیت، اپنی خواہشات، اپنی سب چیزوں کے تقاضوں کو پورا کر رہا. اگر ہم بھی اسی طرح رہ رہے ہیں تو وہ حیوانیت ہے، وہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی کہلانے والی جو ہے وہ تقوی والی زندگی. اس تقوی والی زندگی کو آدمی اگر اپنائے گا تو اللہ پاک اولاً تو اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. وہ نعمت ملنے کے بعد میں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی عوامی جیسی ہو جائے، عامیانہ ہو جائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہرن میں نافے میں مشک آیا، وہ اور ہرنوں سے ایک دم الگ ہو جاتا ہے. وہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کہ الگ رہتا ہے، وہ بس اس پہ ایک فکر سوار ہو جاتی ہے، شکاری شکار نہ کر لے جائے. اسی طرح اس وقت میں جن کو یہ نعمت مل جاتی ہے بس وہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت میں، اور ایسا کوئی عمل نہیں ہونے فکر ہوتی ہے کہ وہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. باقی یہ کہ نفس تو لگا ہی ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور بھول چوک ہو بھی جاتی ہے اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ذرا سی چوک ہوئی، جب تک رو رو کر کے منا نہیں لیتا ہے وہ، اور اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا لیتا ہے، اس وقت تک اس کا دل ایک دم بے چین سا رہتا ہے وہ. اور ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ اس کو نہ سونے میں مزہ نہ کھانے میں مزہ، ہر وقت ایک بے چینی سی رہتی ہے اس میں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ایک موقع پہ فرمائی دی تھی. فرمایا کہ جیسے کوئی وزیر ہو، ظاہر ہے کہ وزراء کتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور کتنے راحت و آرام کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے لیے کتنے اسباب مہیا رہتے ہیں وزیروں کے لیے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے. لیکن اگر کسی وزیر پر قتل کا مقدمہ ہو اور اس کے لیے مطلب یہ کہ سارے ثبوت ہو چکے ہیں کہ اب اس کو فیصلہ فاسی کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وزارت کے باوجود اور سارے راحت و آرام کے باوجود اندر سے دل جو ہے اس کا ہر وقت ایک دم بے چین بلکہ روتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرے لیے پھانسی کا حکم ہوگا اور کب مجھے مطلب یہ کہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. بس قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. فرمایا جو لوگ متقی ہوتے ہیں اور اللہ پاک جن کو تقوی کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، ذرا سا شیطان کا کچھ ہوا ایک دم چونک جاتے ہیں. بالکل وہ جیسے سوتا ہوا آدمی چونک پڑتا ہے، ایک دم وہ چونکنے لگتے ہیں اس پر. وہی اس پر عرض کیا تھا، تقوی دو قسم کا ہوا، ایک تو بناوٹی تقوی، ایک اصلی تقوی. جیسے مشک دو قسم کا، ایک مصنوعی ایک اصلی، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جیسے اصلی مشک جو ہے وہ کارآمد ہے، اسی طریقے سے اصلی جو تقوی ہے وہ کارآمد ہے. اللہ پاک کے یہاں جس متقی کو جو منظور نظر ہوتا ہے وہ مصنوعی، بناوٹی، دکھاوی، اس کو کلابی تقوی کہتے ہیں. صرف کتا ہوتا ہے وہ پیشاب کرے گا ٹانگ اٹھا کر کے، وہ یا بہت احتیاط کی چھینٹیں نہ پڑنے پائے، اور حالانکہ وہ سب معاملات اور اس کا کھانا پینا سب گڑبڑ سڑبڑ ہوتا ہے. یہ کلابی دکھانے بھر کا ہے یہ. تو اس لیے بھائی ہم سب کو ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ پاک کو جو زندگی پسند ہے وہ متقیانہ زندگی پسند ہے. اور متقیانہ زندگی وہ جو اصلی تقوی والی ہو، دکھاوے کی اور بناوٹ کی نہ ہو. اور اصلی تقوی کی دو پہچانیں. ایک عرض یہ کیا، ہر وقت فکر رہے کہ کوئی نقل و حرکت، کوئی عمل اس کے خلاف نہ ہونے پائے. ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ، یہ پیدا کرنا نہیں پڑتی، یہ اپنے آپ آ جاتی، کیونکہ اس کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی اس طریقے سے گزارے. دوسرے، اس کی زندگی دوسروں کو اس کی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتا نہیں ہے لیکن وہ خوشبو ہی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کھینچتا چلاتا ہے اپنے پاس میں. یہ دو علامتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو
اور تقوی کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا. گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے رونا دھونا گڑ گڑانا. مولانا رومی نے لکھا ہے کہ جس جگہ گناہ ہو گیا ہے توبہ اسی جگہ کرے اور اسی جگہ آنسو بہائے اور اتنا روئے کہ وہ زمین تر کر دے بالکل، تاکہ قیامت کے دن اس زمین پر جہاں گناہ ہوا ہے یہ ندامت کے آنسو بھی اللہ کی گواہی بن جائیں کہ اللہ گناہ تو کیا تھا لیکن رویا بھی ہے، میں اس کا گواہ ہوں. یہاں پر تاخیر نہیں ہونا چاہیے. اس میں تاخیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ مضبوط نہیں ہو پایا، وہ کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا. بعض لوگ اس سب باتوں کو سن کر کے گھبراتے ہیں تقویٰ بہت مشکل ہے. نہیں، تقویٰ بہت آسان ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال ایک موقع پہ ارشاد فرمائی تھی. فرمایا باوضو رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بھئی وضو کر لیا، اب وضو کے توڑنے والی جو چیزیں پائی کہ وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیں. اسی طریقے سے تقوی کے ساتھ رہنے کا آرزو ہم نے پورا کر لیا ہے، لیکن تقوی کو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی پھر ہم نے توبہ تلافی کر لی، پھر ہم جیسے باوضو ہو گئے ایسے بھی تقوی کے ساتھ ہو گئے. جب دھیرے دھیرے یہ کرے گا تو اللہ پاک کی طرف سے فضل ہوگا کہ حفاظت مکمل شروع ہو جائے گی اس کی. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.